سیدہ آمنہ فرماتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آ گیا، مکمل ہو گئے 9 مہینے، تو سیدہ ام شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ یہ کہتی ہے میں لیڈی ڈاکٹر میں دائی حضور کی، کہتی میں نے دیکھا تھا بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو پہلے گندگی باہر آتی ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، اس کے بعد بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے، پھر بچے کو نہلایا جاتا ہے، پھر بچے کو نہلانے کے بعد پھر ماں کی گود میں دیا جاتا ہے، مگر یہ پہلا بچہ تھا، اسے میں نے گود میں جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی بدبو باہر نہیں آئی، بلکہ جیسی خوشبو میں نے تب سونگی ویسی اس سے پہلے کبھی نہیں سونگی تھی، میں نے جن ہاتھوں میں ان کو لیا ان ہاتھوں کی خوشبو جب تک میں زندہ رہی میرے ہاتھوں کی خوشبو نہیں گئی۔ وہ کہتی ہے شفا کہ میں نے نبی پاک کو گود میں لیا، ان کے آنے سے پہلے ایسا نور بکھرا کہ میں نے 2500 کلومیٹر دور یعنی شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ نبی پاک کی دائی ہیں، یہ لیڈی ڈاکٹر ہیں جو نبی پاک کی مبارک سرکار دو عالم کی دائی ہیں، ان کی آنکھوں کو حضور کے نور کا صدقہ ایسا ملا کہ 2500 کلومیٹر دور سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ بتاؤ جب اس دائی کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ کہہ رہی ہیں فرماتی ہیں میں نے دیکھا، پھر میں نے جب بچے کو اٹھایا، کہتی چہرے سے نور نکل رہا تھا، ذرا زور سے تو بولو اللہ اکبر، جا کے میرے پیغمبر نے سجدہ کر دیا، حضور سجدے میں چلے گئے، اٹھایا، کہتے میں نے پھر آمنہ خاتون کے ہاتھ میں دے دیا۔ آمنہ نے جب حضور کو دیکھا دیکھتے ہی نہ رونے لگی اور بہت روئی۔ میں نے کہا آمنہ تیرے بچے کی طرح میں نے زندگی میں کبھی بچہ نہیں دیکھا، نہ ایسا حسن و جمال دیکھا، اس کی ناف کٹی ہوئی ہے، نہا کے آئے ہیں نور سے، روتی کیوں ہو؟ خوش ہونے کا وقت ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی یہ خوشی کے ہی آنسو ہیں، اگر میرے شوہر عبداللہ ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی، میں سوچ رہی ہوں کاش اس کے والد عبداللہ ہوتے۔ میرے نبی پاک کی والدہ ہیں، حضور کو گود میں اٹھا کے کہہ رہی ہیں کوئی دائی کیوں نہیں لے کے جاتی میرے بیٹے کو؟ کہنے لگی کوئی نہیں لے کے جائے گی دائی۔ وہ کہتی ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے ہے آئے گا، باپ ہے نہیں، جب ہم انہیں دودھ پلا کے لے کے آئیں گے 2 سال کے بعد تو ہمیں انعام کون دے گا، ہمیں بدلہ کون دے گا؟ سیدہ آمنہ نے دیکھا اللہ اکبر، حضور لیٹے ہیں، میرے آقا سن رہے ہیں ساری باتیں، میرے آقا اس وقت بھی سن رہے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضور کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی۔ سیدہ آمنہ نے گود میں اٹھا کے پیار کیا اور کہا شفا وہ میرے لال کو جانتی نہیں عورتیں کہ یہ کتنی برکت والا میرا لال ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی کو کوئی نہیں لے کے گیا۔ وہ کہتی ہیں حلیمہ کی زبانی کہانی انہی کی زبانی سنو، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے یہاں قحط پڑا تھا یعنی سوکھا پڑا تھا، اور فرماتی پوری دنیا میں سب سے زیادہ بنجر علاقہ میرا علاقہ تھا۔ کہتی ہیں میں بھوکی تھی، دودھ نہیں اترتا تھا، میرا بچہ سو نہیں پاتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور میری اونٹنی اتنی بیمار تھی اور کمزور تھی بوڑھی کہ وہ چل چل کے تھک گئی، رک جاتی تھی پھر چلتی تھی پھر رکتی تھی، آخر قافلے والے آگے چلے گئے ہم کب تک تیرا انتظار کریں، اور وہ چلے گئے، انہوں نے بچے لے لیے، میں جب پہنچی تو کوئی نہیں تھا۔ کسی نے کہا ایک بچہ رہ گیا ہے، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہو تو لے آؤں، کوئی بچہ تو نہیں ہے، اب کہو تو لے آؤں۔ کہنے لگے کون بچہ کا؟ کوئی بچہ ہے، اس کا والد نہیں ہے، سر پہ والد نہیں ہے۔ کہا میں بنا بچے کے جا کے خالی گود نہیں جانا چاہتی۔ ان کے شوہر کا نام حارث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے لے آؤ۔ سیدہ آمنہ کہتی میں جیسے ہی کمرے میں گئی آمنہ کے گھر میں نے دیکھا کہ حضور جو ہے وہ سبز کلر کی چادر پہ لیٹے تھے اور آنکھیں بند تھیں، اور میں نے محبت سے اتنا تو ہمت نہیں کہ اٹھا دیتی، سوتے ہیں، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو حضور نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ میں نے
حضور کو گود میں لے کے سینے سے لگایا. کہتی اتنی بے چینی رہتی تھی میرے دل کو، مگر جیسے ہی انہیں میں نے گود میں لیا ہے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی، پورا دل اطمینان کی طرف ہو گیا. اور میں نے اللہ کے نبی کو گود میں لیا اور پھر میں چل دی. کہتی اونٹنی جو پہلے رک رک کے چلتی تھی اب وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، وہ چلے جا رہی ہے. قافلے والے کہتے ہیں کیا ہوا حلیمہ، کیا بازار مکہ سے اونٹنی بدل لائی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، سوار نہیں بدلا، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے. یہ تو دیکھو آرام کون کر رہا ہے. کہتی ہے میں پہنچی اپنے گھر پہ، حضور کو جب میں نے دودھ پلایا تو حضور کی برکت سے میرے دونوں پستانوں میں دودھ بھر گیا اور میں نے پلایا، دوسرے پستان کی طرف منہ لگایا، حضور نے نہیں پیا چونکہ ان کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی رضائی بھائی تھا، حضور نے وہ دودھ نہ پیا. سرکار نے دنیا کو بتایا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پینوں کی نسبت میں لاکھوں سلام. ذرا غور کریں، یہ میرے آقا کریم ہے، میرے آقا میرے رحمت عالم ہے. حلیمہ کہتی ہیں حضور ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں، اور ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک سال میں 2.5 مہینے میں حضور بولے تھے. اور رات میں سنی تھی آدھی رات تک کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آدھی رات کہتے تھے لا الہ الا اللہ. ذرا زور سے بولو. فرماتی ہیں کہ نبی پاک 3 مہینے 2.5 مہینے کی عمر میں بیٹھنے لگے، 3 مہینے کی عمر میں چلنے لگے. اللہ اکبر. فرماتی جب تک وہ گھر میں رہے میرے پورے قبیلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، کوئی جب بیمار ہوتا تو حکیم نہیں آتا، کوئی بچہ کوئی بوڑھا کسی کو نیمونیا ہو جائے، کسی کو بخار آ جائے، کسی کی پیٹ خراب، جو بھی بیماری ہوتی نبی پاک کے ہاتھ اس کے سر پہ رگوا دیا جاتا. کہتی ہے جب حضور نے میرے قبیلے میں قدم رکھا ایسی بارش کبھی میرے قبیلے نہیں دیکھی تھی جیسی اس دن ہوئی. پورے کھیت جگمگا گئے، ساری فصلیں جو ہے وہ لہلہا گئی، اور پھر میرے پورے قبیلے کے 2 سال ایسے کٹے کہ پتہ ہی نہیں چلا، ایسی بارشیں ہوتی تھی. اور جب 2 سال کے بعد میں واپس حضور کو دیکھ کر کے لوٹی تب مجھے پتا چلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے میرے مصطفیٰ کو پالا ہے. حلیمہ کہتی ہے نہیں 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 نہیں، میں نے مصطفیٰ کو نہیں پالا بلکہ مجھے اور میرے پورے قبیلے کو میرے مصطفیٰ نے پالا ہے، میرے سرکار نے. زور سے بولو یار. دیکھو میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں جو عنوان سے الگ ہو رہی ہے، ذرا زور سے تو بولو. میں کوئی فالتو بات تو نہیں کر رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. میں حضور کے میلاد سے برکتیں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اللہ مجھ گنہگار کو بخش دے، اس میلاد بیان کرنے کے صدقے میں بخش دے، اور آپ کو سننے کی برکت سے بخش دے. ذرا آمین تو کہو میرے بھائیو. میرے دوستو ادھر تو دیکھو، حضور کی عمر بڑھتی چلی گئی. سبحان اللہ. اچھا دیکھو تو ہم لوگ جب کھیلتے ہیں نا بچپن میں تو کھلونوں سے کھیلتے ہیں، حضور کبھی کھلونے سے نہ کھیلے. آمنہ کے لال کے بیٹے کی طبیعت چاہی نا تو آمنہ کے لال کی طبیعت چاہی نا تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں حضور کو لٹالتی تھی نا جھولے میں تو حضور چاند کو دیکھتے تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے، ادھر آ گیا، ادھر سے اشارہ کیا، ادھر آ گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر آ گیا. اللہ اکبر. اس لیے آقا کھیلتے تھے چاند سے، وہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی مٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر. کھلونا نور کا. اب دیکھو میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں اور آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، میں میلاد ہی حضور کا بیان کر رہا ہوں. کوئی دعا ہو تو قبول ہوتی ہے اس وقت میں. دعا اپنے دلوں میں مانگتے رہنا. سب سے بہتر دعا بتاؤں آپ کو، یہ دعا کرو یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، مالک ہم سے راضی ہو جا، بس ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے حضور کے صدقے سے. سنو تو حضور کی عمر آگے بڑھی، 6 برس کے ہوئے سرکار تو سیدہ آمنہ مکے سے مدینے گئیں، پہلا سفر کیا. کیوں؟ اپنے شوہر کی قبر پہ. بچہ جب سفر کے لائق ہوئے نا، انہیں احساس ہوا کہ اب سفر کر سکتے ہیں حضور، تو لے کے حضور کو گئیں سرکار کو. اور عبد المطلب نے کہا بیٹی میرا بیٹا گیا تھا نہیں آیا تھا، خیریت سے جانا میری بیٹی. جناب عبد المطلب نے اجازت دی، چلے گئے. مدینے جب حضور پہنچے نا، سبحان اللہ،
جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ اے حضور چل رہے ہیں اوپر سے بادل جو ہے نا حضور کے جو ہے نا وہ سرکار کے اوپر سایہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مدینے پہنچے، ایک یہودی نے حضور کا چہرہ دیکھ کے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ حضور نے نام بتایا تو وہ اپنے قبیلے میں جا کے بولا جو آخری نبی ہے وہ اسی مکے میں ہے، اسی مدینے میں ہے، اور اس نے شور مچایا۔ سیدہ آمنہ کو احساس ہوا، ان کا میکہ ضرور تھا مگر انہیں ڈر تھا یہودیوں سے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پھر اپنے شوہر کی قبر پہ حضور کو لے کے گئیں۔ 6 سال کے سرکار ہیں، اپنے والد کی قبر پہ آئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بتاؤ اللہ کے رسول کی امی اپنے شوہر کی قبر پہ آئی ہیں اور جا کر کے کہتی ہیں اس خاتون، اس بی بی کے دل کو بھلا کون سمجھے گا جس کے شکم میں بیٹا تھا تو شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آج آئی ہیں تو قبر میں آواز دیتی ہیں، اندر مچلے ہوں گے سیدنا عبداللہ، آواز دیتی ہیں اے میرے سرتاج عبداللہ، کاش تم دیکھ پاتے کہ مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر آپ کے بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد سیدہ آمنہ وہ زارو قطع روتی ہیں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر، اور پھر جب انہوں نے احساس ہوا تو اونٹنی پہ سوار ہو کے واپسی۔ اور یہ میں نے جگہ دیکھی ہے، وہ میں نے 3 بار حضور کی امی کی قبر پہ حاضری کی ہے۔ بڑا مشکل ہے، اب تو بہت زیادہ کیمرے میں لگا دیے جا ہی نہیں سکتا، مگر میں 3 مرتبہ الحمدللہ حاضر ہوا ہوں۔ میں کعبے کتنی بار گیا ہوں، میں عمرہ کتنی بار گیا ہوں، یہ تو مجھے یاد کر لوں گا، مگر یہ یاد نہیں کر سکتا کتنی بار میں کعبے گیا ہوں۔ مگر مجھے کعبے میں بھی وہ لطف نہیں آیا جو حضور کی امی کی قبر پہ آیا ہے۔ چاروں طرف پہاڑ، ایک جنگل ہے، چاروں طرف پہاڑ کے بڑے بڑے ٹیلے، اور اس میں کیکڑ کے پیڑ، اس میں کانٹے، اور اس میں چڑھ کے جاؤ تو اوپر چند پتھر ہیں، اس پتھروں کے نیچے کون آرام کر رہی ہیں؟ وہ جو اسی راستے سے گزر رہی ہیں۔ طبیعت بگڑی ہے، ام ایمن کہتی ہیں میں قریب گئی، میں نے سیدہ آمنہ کا آواز دی، کیا ہوا؟ کیا میں چادر بچھاؤں کا؟ نہیں، میرے بیٹے کو قریب لاؤ، میرا وقت قریب ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے حضور کا ہاتھ لے کے پکڑ کے، میرے بیٹے، میرے لال، تو ابراہیم کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ میرے بیٹے سن، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے اور پرانا ہو کے فنا ہو جانا ہے، مگر میرے لال میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ اچھا اس ماں کی حسرت کے بارے میں سوچو جو سفر میں ہیں، اپنے نہ میکے میں ہیں نہ سسرال میں ہیں، وہ صرف بیچ راستے میں ہیں، اور بیٹا ہے اس کا ایک، اور اس کو نظر آخری پڑ رہی ہے۔ وہ تپتی ہوئی دوپہری میں حضور کو دیکھتی ہیں، اللہ اکبر، اور کہتی میرے لال تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ ماں کی سانس تھم گئی، نبض رک گئی۔ ام ایمن فرماتی ہیں تب تک تو حضور نے کچھ نہیں فرمایا، مگر جیسے ہی ماں کی آنکھیں بند ہوئی، آواز دی ماں نہیں بولی، پھر چہرے پہ ہاتھ لگایا، ماں نہیں بولی، پھر میرے سرکار رونے لگے، اور اتنے روئے میرے سرکار کہ وہ کہتی ہوں میں ایمن مجھے ایسا لگتا تھا کہ آس پاس کے سارے ٹیلے، یہ پہاڑ، یہ سارے صحرا حضور کے ساتھ رو رہے ہیں۔ میں نے حضور کو محبت سے ہٹایا، پھر والدہ کی قبر بنائی، میں دیکھی تو اوپر چڑھ گئے حضور، میں نے دیکھا تو اپنی ماں کے پتھروں سے چپٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاؤں جب کوئی بچہ کی والدہ دنیا سے جاتی ہے
تو اس کی چاچی ہوتی ہے، پھوپھی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دادی ہوتی ہے، سینے لگا لیتی ہے۔ مگر میرے حضور ایسی جگہ ان کی والدہ نے، سرکار کی امی نے دم توڑا ہے جہاں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پھوپھی۔ میرے حضور کے بچپنا کیسا بچپنا ہے بولو تو، جس نے پوری کائنات کی دنیا کے لوگوں میں رنگ کی زندگیوں میں رنگ بھرنا ہے، جس کو پوری کائنات کا سہارا بننا ہے، اس پیغمبر کی ماں نے جب وہاں پہ اپنا دم توڑا ہے تو حضور کہتے ہیں میری ماں آمنہ آپ دنیا سے چلی گئیں، حالانکہ آپ کو خبر تھا کہ مکے میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، پھر اٹھا کے لے کے چلے ہیں۔ سیدہ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھایا اور پھر میں لے کر کے چلی، جب مکہ آیا تو میرا دل دھڑکنے لگا، عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی؟ عبد المطلب آ کے پوچھتے ہیں آمنہ کہاں ہیں، میری بیٹی کہاں ہیں؟ وہ کہتی ان کو تو میں ابا کے ٹیلوں میں چھپا آئی۔ جب اتنا سنا تھا دادا نے تو محبت سے اپنے پوتے کو ہاتھ آگے بڑھائے، اور ہاتھ اٹھا کے بڑھانے کے بعد پوتے کو سینے سے لگا کے بوڑھا دادا روتا تھا اور کہتا تھا نانا میرے محمد میرے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دل تھوڑا نہ کرنا، تیرا دادا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ دادا پھر اپنے ساتھ سلاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ ٹہلاتے، اپنے ساتھ کعبے کا طواف کراتے، اپنے ساتھ بازار لے کے جاتے۔ ایک پل کے لیے بھی دادا نے، مگر وہ وقت آیا کہ 2 سال کے بعد جب حضور کی عمر 8 سال ہوئی تو پھر کعبے کی دیوار سے لگ کے جب دادا کا وصال ہوا تو حضور روتے تھے۔ اللہ دادا دادا کہہ کے تاریخ ابن ہشام میں لکھا ہے کعبے کی دیوار سے لگے تھے میرے سرکار، اور دادا دادا کہتے تھے۔ وہ وقت بھی لوگوں نے دیکھا۔ پھر جناب ابو طالب نے حضور کی پرورش کا ذمہ اٹھایا اور اپنے گھر لے کے گئے۔ ایک دن قحط پڑ گیا لوگوں میں، ان کے جانور بھوکے رہنے لگے مکے کے، بارش نہیں ہوئی اس سال، ایسی سخت قحط پڑا کہ جانور مرنے لگے۔ تو لوگ گئے ابو طالب کے پاس، دعا کرو، تم دعا کرو، تم دعا کرو گے تو بارش ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا میں دعا نہیں کروں گا، کہا بلکہ میرا یہ بھتیجا دعا کرے گا۔ کہنے لگے یہ تو خود اس کا باپ نہیں ہے، یہ کیا دعا کرے گا؟ معاذ اللہ۔ یہ لوگ سمجھتے تھے یتیم کسی لائق نہیں ہوتا، مگر میرے نبی پاک کو لے کر کے جناب ابو طالب نے کعبے کی دیوار سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا اے اجلی رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، ذرا اپنی دعا تو کے لیے ہاتھ تو اٹھا، ذرا دعا تو کر دے۔ میرے نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا، حضور کا چہرہ اس سورج کی روشنی میں، میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کے زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی پاک نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بادل کا ٹکڑا نہیں، پورے مکے میں سورج تپ رہا ہے۔ نبی پاک نے، اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، اشارہ پورا بھی نہیں ہوا ہے کہ مکے کی لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر پورے مکے میں ایسی گھٹائیں آئی کہ تھوڑی دیر کے بعد مکے میں اندھیرا ہو گیا، اور پھر ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش کبھی مکے والوں نے دیکھی نہیں تھی، ایسی جھماجھم موسلا دھار بارش کہ مکے کی گلیوں میں پانی پانی تھا۔ لوگ دیکھتے تھے اور دیکھ کے مکے کے کفار کہتے تھے اے ابو طالب تیرا بھتیجا یتیم بن کے نہیں آیا ہے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے۔ نعرے تکبیر۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، اور کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر، اور اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارک باد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی، اور ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے دوپہر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا، اور قصر باقی نہ رکھی بزم امکان
جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ میرے حضور آ گئے، کیا آ گئے؟ سرکار آ گئے۔ اب کوئی بچیوں کو دفن نہیں کرے گا، چونکہ لوگ کیا بچیوں کو دفن کرتے تھے، حضور نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگ ماؤں کو بیچ کے آتے تھے، میرے سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح۔ لوگ بہنوں کو برا سمجھتے تھے، حضور نے بہنوں کو عزتیں عطا فرمائیں۔ دل لگ رہا آپ لوگ نہیں لگ رہا؟ ہاں، یہ ایک صاحب سو رہے ہیں، ذرا اٹھا دو نا بھائی، ذرا پیر نیچے کر کے ذرا تھوڑا سا اطمینان سے۔ آپ گھر جا کے سوئیے گا انشاءاللہ، ہاں آرام سے نیند آئے گی۔ حضور کا ذکر سن کے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ ہاں، یہ اچھے لوگوں کی پہچان نیند آ جاتی ہے جلدی۔ اللہ کا فضل ہے، جنہیں نیند آتی ہے، جنہیں نہیں آتی ہے ان سے پوچھو۔ خیر، حضور آ گئے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ اب وہ لوگ جو اپنے باپوں سے بدتمیزی کرتے تھے، وہ باپ کے ہاتھ چومنے لگے، ذرا زور سے تو بولو یہ انقلاب۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا میں حضور کی وجہ سے جیسا انقلاب آیا، ایسا قیامت تک نہ انقلاب آیا تھا نہ آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے دی 100 لکھی ہے، یا جا کر کے گوگل کرو یا پوری دنیا سے پوچھو وہ کون تھا جس نے تلواریں چھین کے ہاتھوں میں قرآن دیا۔ وہ کون تھا جس نے اپنے جانی دشمنوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ میرے پیغمبر اسلام تھے، وہ میرے حضور تھے، میرے آقا تھے۔ حضور آ گئے میرے سرکار۔ چچا بڑی مہربانی، ماشاءاللہ ہمارے چچا بہت اچھے سے سن رہے ہیں، یہ بہت غور سے سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت، آپ دعا دے دیں، یہی بہت ہے، بڑی مہربانی، دعا دے اللہ ہم سب کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ ہاں، تھوڑا دل لگایا کرو، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ حضور آئے، زمانہ تھا کہ شراب پیا کرتے تھے لوگ، کیا کرتے تھے بولو؟ نشہ کرتے تھے لوگ، نشہ۔ حضور نے فرمایا نشہ بیچنے والے پہ لعنت۔ جلدی بولو، بولو جلدی، نشہ بنانے والے پہ لعنت۔ جلدی بولو، بنانے والے پہ لعنت، بیچنے والے پہ لعنت، اس کی کمائی کھانے والے پہ لعنت، اسے پینے والے پہ لعنت، اسے پینے والے پر لعنت۔ ایسے 10 لوگوں پہ حضور نے لعنت فرمائی۔ اور اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو شراب جتنی پیے گا میں اسے اتنا ہی جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا۔ جتنی شراب پیے گا۔ اب ان کو کیا پتا، ان لوگوں کو جنہوں نے نشے کرنا شروع کر دیے۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں آج جا کے دیکھو شہروں میں جھوپڑیوں میں گولیاں کھاتے ہیں نشے کی۔ کیوں؟ غلط دوست مل گئے، بگڑے ہوئے دوست مل گئے۔ میرے بھائی، وہ دوست نہیں تھا، وہ تیرا دشمن تھا۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو تجھے نشہ کرائے، دوست وہ ہوتا ہے جو تجھے نشے سے باہر نکال کے لائے۔ بولو تو بولو، بڑھ رہا ہے آج کل نشے کا دور نہیں؟ سرکار نے جب فرمایا شراب حرام ہے، آپ کو معلوم ہے مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب بہتی تھی، اور ایسا پھر لوگوں نے سوڑا صحابہ کرام نے کہ کبھی کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ شراب کے نشے میں مست، ڈرگز کے نشے میں مست مسلمان جوانوں نوجوانوں۔ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ ناچیں گے، گائیں گے، جائے وہ رقص کریں گے، سرور کی محفلیں ہوں گی، بے پردہ عورتیں ہوں گی، شرابیں پئیں گے اور شرابوں کے نام بدل کے پئیں گے، شرابیں پئیں گے اور شرابوں کے نام بدل کے پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کو زمین میں دھسا دے گا اور کچھ کو سور کی طرح بنا دے گا۔
آج شادیوں میں شراب پینے لگے مسلمان لڑکے، اور غیر مسلم شراب تو بری ہے، چاہے مسلمانوں پیے غیر مسلم پیے، کیونکہ شراب جب کوئی بیٹا پیتا ہے تو صرف وہ اکیلا شراب نہیں پیتا، وہ اپنے گھر والوں کی ساری خوشیاں پی جاتا ہے اسی میں، وہ اپنے باپ کا چین، اپنی ماں کا سکون۔ اس ماں سے پوچھو نا جس کا جوان بیٹا نشہ کرنے لگا، میں نے اتنی موٹی موٹی آنسوں سے روتے دے، اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہوتی دیکھی ایسی ماؤں کی، ان بیویوں سے پوچھو جن کے شوہروں کو نشہ کرنے کی عادت ہو گئی، جوانی میں بوڑھی نظر آتی ہیں، بچوں کو دیکھ دیکھ کے روتی ہیں، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، جبکہ یہ دن رات شراب پیتا رہتا ہے، نشہ کرتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں بڑا شراب کا، نشے کا ماحول ہے، اور ہمیں نشے سے اپنی نسل کو بچانا ہے۔ نشہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، سنو میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو، نشہ اتنی سخت بری چیز ہے، یہ ساری ام الخبائث کہا گیا ہے اس کو، یہ برائیوں کی ماں ہے یہ شراب۔ آج یہ بیان میرا یہ ہمارے نوجوان، ان نوجوانوں تک پہنچائیں گے اس بیان کو، میرے ان لوگوں تک جنہوں نے نشہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ تو نشہ کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے سکون ہے، تجھے نشے میں لگے گا، پھر وہ نشہ تیری زندگی کی سب سے بڑی بھول، سب سے بڑی لاپرواہی بنے گی، اور بعد میں جب تو افسوس کرے گا تو کچھ تجھے حاصل نہ ہوگا۔ جب بچہ نشہ کر کے ماں باپ کے سامنے آتا ہے تو ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، دیکھو نشے کی بات سنو، میں حج کرنے گیا تھا اور حج کرنے کے بعد میں دعا کر رہا تھا، اور اس کے بعد میں سو گیا، کیا پتا کس کا حج قبول ہوا، یہ سوچتے سوچتے کیا سوچتے بولو، کیا پتا کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں۔ کہتے ہیں تو مجھے جب میں سو گیا تو حاتف غیب سے آواز آئی، اللہ نے سب کے حج قبول کیے ہیں، ہارون بن موسیٰ بلخی کا اللہ نے حج قبول، جلدی بولو، کوئی سو تو نہیں رہا ہے، دیکھو آس پاس کوئی، ہارون بن موسیٰ بلخی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں اب مجھے تجسس ہو گیا کہ بھئی وہ کون ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ میں گیا بلخیوں میں، اور بلخیوں میں جانے کے بعد میں نے پوچھا بھئی تم میں سے ہارون بن موسیٰ کون ہے؟ تو کہا وہ سب سے نیک انسان ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ ایک پہاڑ کی کوہ میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر دعا کرتے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا اس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا ایک، میں قریب گیا، جا کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے سلام پھیرنے کے بعد کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کیوں آیا ہوں؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ بتانے کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ اگر دیکھو اللہ نے میرا حج قبول، اللہ نے میرا حج قبول، اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں 24 سال سے آ رہا ہوں حج کرنے۔ کتنے سال سے؟ احرام باندھتا ہوں، پھر جب کعبے کے پاس پہنچتا ہوں تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، پھر میں صحیح کرتا ہوں، اور پھر احرام باندھ کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو چلا جاتا ہوں منا میں رہتا ہوں 8 کو شام تک، اور پھر صبح فجر کے بعد میں چلا جاتا ہوں عرفات کے بعد مزدلفہ میں رات کا قیام، اور وہاں پہ پھر فجر پڑھ کے آتا ہوں منا سے جاتا ہوں مارنے کنکری، رمی کرنے کے بعد واپس آتا ہوں، پھر اس کے بعد طواف زیارت کرتا ہوں، طواف زیارت کے بعد میں اپنے بال مڈاتا ہوں، اور پھر یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی کہتا ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول۔ کہا کیوں؟ کہ اپنی ماں کا گستاخ ہوں میں شراب پینے لگا تھا، پھر اس کے بعد سارے عیب میرے اندر تھے۔ شراب کے بعد حضور نے فرمایا
جس نے جوئے میں ہاتھ ڈالا اس نے ایسا کیا جیسے خنزیر کے گوشت میں ہاتھ ڈالا۔ جوا کھیلنے والے، یہ آن لائن گیم میں کھیلنے والوں سنو، یہ تمہارے ہاتھ، یہ ہاتھ نہیں ہے بلکہ سور کے گوشت میں ہے تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے ہاتھ، تم پہ سب پہ ایسے جوا کھیلنے والوں پہ لعنت، بدبختوں پر جو جوا کھیلتے ہیں۔ ادھر دیکھو تو وہ کہتا ہے ساری برائیاں میرے اندر آ گئیں، اور پھر میں اپنی نہ بچوں کو دیکھتا نہ بیوی کو دیکھتا۔ ایک دن شراب پی کر کے آیا تو میری ماں روٹی بنا رہی تھی، میں نے کہا اللہ روٹی دے دے، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کا نماز ہو چکی تھی، میں نے کہا روٹی دے، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو شراب پیتا ہے، دوسرا احترام بھی نہیں کرتا، اور شراب پی کے رمضان کے مہینے میں آیا ہے، کہتا ہے اس کی میں سے کہا تو میں نے کہا دیتی ہے کہ نہیں، اس نے کہا چل میں نہیں دیتی، تو ہم کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو نشے میں ایک زور سے ہاتھ مارا۔ میری ماں ایسے بیٹھی تھی، کمزور تھی، تندور میں گر گئی، اور جب وہ گری تو چلنے لگی، میں بھی اسے دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گیا۔ جب میرا ہوش آیا تو میری بیوی سامان باندھ کے میکے جا رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں میکے جا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ تو ماں کا قاتل ہے، میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیری ماں مر گئی۔ کہتے میں ہوش میں آیا، میں نے کہا میری ماں کیسے مری؟ کہا تو نے اس کو مارا ہے آگ سے جلا کے۔ کہنے لگا تم مجھے اٹھا دیتی میں نماز پڑھ لیتا اس کی۔ میں رونے لگا، اس نے کہا چل، وہ مجھ سے منع کر کے گئی تھی، سب میری میت کو ہاتھ لگائیں مگر میرے بیٹے کو ہاتھ نہ لگانے دینا، وہ میرا جنازے میں شریک نہ ہو۔ کہتے ہیں بی بی تو مجھ پہ لعنت بھیج کے چلی گئی، بہت دیر روتا رہا، ماں کی یاد آتی رہی، پھر ہاتھ نکالا اور پھر ہاتھ کو یہاں سے کاٹ دیا، اپنا ہاتھ کاٹ کے میں نے پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے توبہ کی، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، کعبے میں روتا ہوں اپنے اس گناہ پر جو میں نے نشے کی حالت میں کر دیا۔ میرے نشے نے مجھ سے میری ماں مروا دی، اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں۔ جب حج کر کے فارغ ہوتا ہوں تو کوئی آنے والا کہتا ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ زور سے چپت مارا، ظالم ماں کو مار کے حج کرنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، بہت رویا، مجھ سے اس نے کچھ نہیں کہا، وہ رونے لگا۔ میں چلا کے سو گیا مینا کے کیمپ میں، تو حضور کا دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا تم نے اس کو کیوں مارا؟ اور ڈرنے والے کو اور ڈرا دیا۔ یا رسول اللہ ماں کا گستاخ ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہے، مگر اللہ اسے معاف کرے گا۔ حضور کیسے؟ کہ ماں کی وجہ سے معاف کرے گا۔ قیامت کے دن ماں دعویٰ کرے گی مالک میرے بیٹے نے مجھے جلا کے مارا ہے، میری کیا خطا تھی؟ تو اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ جب جہنم میں فرشتے لے کر کے جائیں گے، جب جائیں گے تو پھر وہ کہے گا ماں ماں، ماں نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں، ماں نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں، پھر اللہ اثر پیدا کرے گا اس کی آواز میں، تو ماں کہے گی کیا بات ہے، کیوں آواز دیتا ہے؟ کہ تو مجھے یاد نہیں تجھے کہ ایک بار بچپن میں میرا انگلی چلی تھی تو تو پوری رات پانی میں ڈال کے میری انگلی روتی رہی تھی، میں روتا تھا تو میرے ساتھ روتی تھی، کیا میں تیرا وہی بیٹا نہیں ہوں؟ معاف کرے گی مجھے؟ آج مجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا تو واپس کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا، کہے گی ہاں جلا کے مارا تھا مگر ہے تو میرا بیٹا، معاف کر دے۔ اپنی ماں کو ستانے والوں اللہ سے توبہ کر لو۔ ماما ہے، وہ کہہ رہی ہے مالک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور مسجد نبوی میں تھے تو ایک خاتون آئی تو حضور نے اس کے لیے اپنا ممبر چھوڑا، چادر بچھائی اپنے ممبر پر، اپنے آپ تو بنا چادر کے تھے مگر جب وہ آئی تو چادر بچھائی اور اس کو اوپر بٹھالا اور خود میرے سرکار نیچے بیٹھ گئے۔ ہم نے عرض کی حضور ایک کون خاتون ہیں؟ فرمایا تم پہچانتے نہیں، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری ماں ہے، اس کا نام حلیمہ ہے۔ آج تمہاری مائیں تم سے ڈرنے لگی ہیں۔ میلاد منانے والوں، یہ ڈی جو پہ ناچنے کا بعد نام میلاد نہیں، شور شرابہ کرنے کا نام میلاد نہیں۔ میلاد تو یہ ہے کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ اگر کوئی مس بیہیو کیا ہے، بدتمیزی کی ہے تو میلاد بعد میں جانا، پہلے صبح فجر کے بعد ماں کے قدموں میں جا کے کہنا۔ میلاد منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جا کے قدموں کو دبانا اور کہنا ماں مجھے معاف کر دے۔ ماں کہے کیا ہوا، غصہ کرے گی، ناراض ہوگی تھوڑی بہت تو کہنا ماں راضی ہو جا، تو جب تک راضی نہیں ہوگی میرے سرکار مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، میں جلوس میں جاؤں گا تو پہلے تجھے راضی کر کے جاؤں گا۔ میلاد منانا ہے تو ایسے مناؤ، بہنوں کے گھر جاؤ، ایک جوڑی کپڑے لے کے جاؤ، ایک جوڑی کپڑے، ایک میٹھے کا ڈبہ، بہن کے پاس جاؤ۔ ناراض تھی نا بہن تو دروازے پہ جا کے صبح فجر کے بعد دستک دے دو، تھوڑی دور ہو گھر تو کیا ہوا 10 بجے تک پہنچ جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو بہن دروازہ کھول۔ جب وہ دروازہ کھولے تو دیکھے گی کیسے آ گئے، اب تک تو جھگڑا کرتے تھے تو کہ اس وجہ سے آیا ہوں، آج مجھے حضور کے میلاد کے جلوس میں شرکت کرنی ہے اور سرکار تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک میری بہن تو مجھ سے راضی نہیں ہوگی۔ ایسا کر تو مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم بہنوں سے دعائیں لو، کبھی زندگی میں تنگحالی نہیں آ سکتی۔ معلوم ہے بہنیں کیوں تمہارے گھر آنا چاہتی ہیں؟ کوئی اپنی بہنوں کو کوئی پیٹ نہیں بھرتا، کوئی کسی کا تمہارے 2-5 ہزار دینے سے اس کا بھلا۔ یہ جو عورتیں روکتی ہیں نا دوسرے کی بہنوں کو آنے سے، کہ اللہ کیا جواب دے گی؟ کسی کی بہنوں سے کو اس سے جدا کرنا اچھی بات؟ تم قبروں میں لے کے جاؤ گی یہ گھر جن گھروں میں آنے کے لیے اپنی نندوں کو تم لگا دیتی ہو پابندی؟ بتاؤ، وہ ترستی ہیں بہنیں اپنی ماں کا گھر دیکھنے کے لیے۔ ارے اللہ نے ان کو اپنے گھر سب کچھ دیا ہے، تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہی ہیں وہ، مگر ایک بچپن کی محبت۔ وہ ہے نا ایک بیکاری آیا نا تو اس نے بوڑھی عورت تھی تو کہا تمہاری آواز پہچانی لگتی ہے، 10 روپے دے دیے، کہاں کے ہو؟ فلاں گاؤں کا ہوں۔ کہنے لگی تم تو میرے گاؤں کے ہو، تھوڑا رک جاؤ۔ گئی 1000 روپے لے کے آئی، ایک جوڑی کپڑے دیے۔ فقیر بولا اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی تو اسی گاؤں کا رہنے والا ہے جس گاؤں کی میں ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں میں مگر مجھے تیری آواز میں اپنے گاؤں کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بتاؤ جب ایک بیکاری سے اتنی محبت کرتی ہے میں کے والے سے تو پھر اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہوگی بہن۔ آج رشتے تم نے بالکل خون پانی ہو گئے۔ بہنوں سے دعائیں لو، کبھی بہنوں کو محبت کیا کرو۔ ہاں اگر بہنیں دعا کریں تو اللہ بڑی کامیابی دیتا ہے۔ ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، اب بڑی بہن کے پاس جاؤ، اس سے محبت کرو۔ تمہاری بڑی بہن کے دل میں اللہ نے ویسی محبت رکھی ہے جیسی تمہاری ماں کے دل میں تھی۔ میں میلاد منانے کے تمہیں طریقے بتا رہا ہوں۔ اپنے باپ کے اس دن ہاتھ چوم لینا، اب تک پیروں کے چومے تھے،
علماء کے چومے تھے، سبحان اللہ، اچھا کام تھا وہ بھی، مگر باپ کے ہاتھ چومنا اور ہاتھ چوم کے باپ سے کہنا ابا حضور کے میلاد میں جا رہا ہوں، باپ کہے اب تک تو میری بات نہیں سنتا تھا، آج ہی ہاتھ چومے گا؟ کہا نہیں نہیں، جب تک زندہ رہوں گا میرے باپ میں تیری خدمت کروں گا، چونکہ نبی تب تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک باپ اور ماں راضی نہیں ہوں گے۔ اپنی زندگیوں کو بدلو میرے بھائیو۔ میں سارے ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے جنہیں غلط دوستوں نے جنہیں نشے کی طرف لے کے آئے، ان سے بھی کہتا ہوں بدلو اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ میری تقریر بس بہت لمبی تو نہیں کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں، اور یہی آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توبہ کرو، اللہ سے کیا کرو بولو؟ ہاں دیکھو میں اب ایک بات بتاؤں آپ کو، اپنے بچوں کو کل ملا کے ماں باپ موبائل سے اپنا کنارہ کریں، ضروری چیز دیکھیں، بچوں کو موبائل سے بچائیں، آپ بھی بچیں، خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ریل نہ دیکھو نوجوانوں، ریلیں تمہیں برباد کر دیں گی، تم اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ یہ وار ہے، یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، یہ یہودیوں نے جو تمہارے ساتھ کی ہے، تمہارے بچوں کو برباد کرنے کی، تمہاری بیٹیوں کو برباد کرنے کی، تمہارے بیٹوں کو برباد کرنے کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، ادھر دیکھو، تم ریل اتنی دیر تک دیکھتے رہتے ہو، کیا حاصل ہوا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں نا، تمہیں ریل۔ آج کل حال یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کی توفیق اٹھ گئی۔ جو قرآن اچھا پڑھنا جانتے ہیں وہ ایک مہینے میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں؟ حالانکہ چاہیں تو 2 دن میں ختم کر لیں، 3 دن میں ختم کر لیں، مگر توفیق چھنے گی، پہلے پھر قرآن اٹھے گا۔ جب پڑھنے والا نہیں ہوگا تو قرآن کون پڑھے گا بولو؟ جب تمہارے طاقوں میں رکھے رہیں گے قرآن، حضور تشریف لائے تو قرآن لے کر کے آئے، حضور کی سیرت قرآن ہے، سرکار کا فیض قرآن ہے، اللہ کا کلام برکت کی چیز۔ ارے یار وہ ایسی پڑھی لکھی عورتوں سے تو وہ جاہل، ہماری پرانے زمانے کی ہماری مائیں، وہ دادیاں بہت اچھی تھیں جنہیں صبح صبح لوگ قرآن پڑھتا دیکھتے تھے، آج کی پڑھی لکھی عورتوں سے تو بہتر نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ دین نسلوں کو کیسے پہنچانا ہے۔ آج کے زمانے میں بس یہ میری گفتگو ہو گئی، آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کو بدلو۔ ایک آخری بات، دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، اور امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں۔ میں کہہ رہا ہوں حضور آئے سرکار، پاکیزگی آ گئی، اتنی پاکیزگی آ گئی، اتنی پاکیزگی آ گئی کہ صحابہ اکرام کو پھنسانے کے لیے ایک ملک کے لوگوں نے برہنہ عورتیں کھڑی کر دی کہ یہ جائیں گے تو ان کے ایمان جو ہے وہ ڈول جائیں گے۔ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر صاحب تھے، آپ نے فرمایا اپنے زمین کو دیکھو اور قرآن پڑھتے ہوئے چلو۔ میاں کئی ہزار مسلمان کئی ہزار برہنہ عورتوں کو بنا دیکھے گزر کے چلے گئے، عورتوں نے مردوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا یہ بتاؤ یہ کس کے دیوانے تھے؟ جو حسن کی ملکائیں کھڑی تھی بنا کپڑوں کے، خراب کپڑے پہنے ہوئے، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے کہا ارے انہیں اپنی عورتوں کو اندر لے جاؤ، جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہو وہ دنیا کی دوسری چیز پہ نظر نہیں لگا رہے۔
ہم نے کاش اپنی آنکھوں کو پاک کیا ہوتا. یہ آنکھیں تو رات میں بھی گندی، دن میں بھی گندی، صبح بھی گندی. آ گئی ہیں کچھ گندی لڑکیاں، نام رکھ کے اپنا فاطمہ معاذ اللہ، انسٹاگرام پر فیس بک پر ہیں، اپنے بدن کو دکھا کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا رہی ہیں. یہ ہرگز ان کے اندر اسلام نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان. وہ عورت کیا مسلمان ہو سکتی ہے؟ بولو جو اپنے جسم کے حصے دکھا رہی ہے موبائل پہ آ کے، جلدی بولو بولو، کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا پتا کیا ہے، کیا پتا کون ہے. مسلمان کی تو پہچان یہ ہے، یہ سی والی مسلمان نہیں. سنو، یہ مسلمان اللہ کے علم ہے. یہ اتنی بے حیا، اتنی بے غیرت، نہ جانے کون سی بے غیرت کی اولاد ہے. ذرا یہ بات صاحب پہنچاؤ میری ان تک. یہ جو ریل بنا رہی ہیں نا، ریل انسٹاگرام پر اور اپنے فیس بک پر اور اپنے فالوونگ بڑھانے کے چکر میں اپنے جسم کو آدھا برہنہ کر لیتی ہیں. ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ ہرگز کسی شریف ماں کی بیٹی نہیں، یہ ہرگز کسی شریف باپ کی بیٹی نہیں. کیونکہ ہمیں تو دیکھنے ملتی ہیں نا، معاشرہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں لوگ، روز خبریں آتی ہیں. ایک تو خبریں یہ ہیں کہ فلاں کے ساتھ الگ یہ چلی گئی، یہ چلی گئی. ایک وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکریں، کچھ کتیاں بدتمیز عورتیں ہیں، وہ کہتی ہیں اسلام یہ نہیں، اسلام تم بتاؤ گی ہمیں اسلام کیا ہے. ارے اسلام تو پوچھو تو حضور کی صحابیات سے پوچھو، وہ تم بتاؤ گی. ایک تو یہ ہے، توجہ ذرا توجہ، ایک تو یہ ہے جو اپنے جسم کو دکھا رہی ہیں ریل پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پر. اور ایک وہ ہے جو کالج کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے جانے دو یا مت جانے دو، برقع نہیں اتاروں گی. کالج والے کہہ رہے ہیں اگر امتحان دینا ہے تو برقع اتارنا پڑے گا. کہا میں امتحان نہیں دوں گی. تو کہا پھر جاؤ، کہا پھر تمہاری مرضی ہے، اگر دینا ہے تو اتارو پردہ. اس نے کہا لے اپنا یہ پیپر اور منہ پہ مارے گا. میں تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہوں. وہ ہے مسلمانوں کی بچی، وہ ہے مسلمانوں کی. یہ ناچ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. نہیں ہم بھی اللہ کو مانتے، میں بھی مسلمان ہوں، ہمیں نہ سمجھاؤ. ارے تجھے سمجھائے گا کون؟ تو تو گئی جہنم میں، تجھے کون سمجھائے گا؟ تیری ماں نے نہیں سمجھایا تو اور کو کیا سمجھایا؟ تم بے وجہ نہ سمجھانے کے چکر میں پڑے ہو سے. جس کا اسے باپ نہ سمجھایا، جس کی ماں نے نہ سمجھایا، جس کا خاندان بے حیا ہے، وہ حیاداری کیا دکھائے گی؟ حیا دیکھنی ہے تو حیادار خاندان میں آ کر کے دیکھ. اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ. بیٹے بھائیو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. یہ بات میری ان تک پہنچاؤ. اور یہ بات آخری میری ہے کہ اپنے آپ کو، ایک آدمی تھا نا، اتنا گنہگار انسان تھا وہ کہ اسے 3 بستیوں میں سے نکالا حضرت موسیٰ نے. کتنی بستیوں میں سے؟ اور کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. کیوں؟ چونکہ لوگ کہتے تھے اللہ ہماری بستی سے نکال دے ورنہ یہ برباد کر دے گا. اور جب وہ مر گیا نا تو اللہ نے وحی کی، موسیٰ جا میرا ایک دوست مر گیا، اس کا جنازہ پڑھ لے، اس کے جنازے میں شرکت کر لے، اور جو بھی جائے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر کے دیکھا کون ہے بھئی، دیکھیں تو کون اتنا نیک بندہ ہے اللہ کا دوست. حضرت موسیٰ گئے، چہرہ دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ یہ تو وہی آدمی ہے. لوگوں نے دیکھا، وہ بھی سوچنے لگے. آخر کار عرض کی مالک یہ تو وہی ہے. رب نے فرمایا ہاں موسیٰ یہ وہی ہے، مگر مرتے وقت اس نے میرے سامنے یہ کہا تھا مالک میں مرنے والا ہوں، سردی کا وقت ہے، مجھے شہر سے باہر نکلوا دیا تو نے، مگر یہ بتا میں تیری دنیا سے کہیں دور جا سکتا ہوں؟ زمین بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولا مالک مجھے اندھا کر دیا تھا میرے گناہوں نے، مگر آج توبہ کرتا ہوں، میری موت کا وقت ہے، ماں ہوتی تو مجھ پہ مہربانی کرتی، تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. رونے لگا. اللہ فرماتا ہے پھر اس نے کہا مالک لوگ کہتے ہیں تو مجھے نہیں بخشے گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے بخش دے گا.
پھر کہتا ہے مالک میں مانتا ہوں میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں، تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں، میں تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایسے رویا اور اتنا رویا کہ اس نے اس روتے وقت صرف اپنی بخشش مانگی۔ وہ اتنے درد سے روتا تھا، اتنا بلک کے روتا تھا، اگر ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش مانگ لیتا میں سب کو بخش دیتا۔ وہ اتنا کریم ہے۔ ایک صاحب مجھے فلائٹ میں ایک بار ملے تو وہ تھے اہل حدیث تھا وہ، یا ایسے ہی کسی فرقہ باطلہ کا انسان تھا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا میلاد شریف کی محفل میں۔ کہنے لگے آپ لوگ میلاد مناتے ہیں، یہ بدعت ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ اپنی کہتا رہا اور میں اس کی سنتا رہا۔ میں نے بعد میں مسکرا کے اس سے بس ایک سوال کیا، اس سوال کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو چھوڑ، جو تو نے سب باتیں بتائی ہیں، گنائی ہیں، جو تجھے رٹائی گئی ہیں، بس تو مجھے یہ بتا تو سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ تو کہنے لگا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا یہ بتا، جھگڑے وگڑے چھوڑ، بس یہ بتا اگر تجھ کو یہ خبر ہو جائے کہ آج کے دن حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی پیدا ہوئے تھے، تو تیرے دل کو کیسا لگے گا؟ تو کہنے لگا اچھا لگے گا۔ میں نے کہا وہی تو ہمیں لگتا ہے۔ اب جس کو لگے گا وہ منائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا گاؤں خوش ہوتا ہے کیا؟ پورا محلہ تک خوش نہیں ہوتا؟ بس چچا خوش ہوگا، اگر بغض حسد نہ ہوگا دل میں تب چچا خوش ہوگا، بھائی خوش ہوگا، بہنیں خوش ہوں گی، ادھر دادی خوش ہو جاتی ہے۔ ابھی تجربہ ہوا ہے، دادیوں پر اور نانیوں پر ریسرچ ہوا کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں بیٹی سے یا پھر اپنے پوتے اور نواسی سے۔ تو ان کے مشینیں لگائی گئیں اور ان پر سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا تو پتا چلا ان کی مشینوں نے یہ بتایا کہ جب بیٹا اور بیٹی دکھائی گئی تو دل اتنی زور سے نہیں دھڑکا، مگر جیسے ہی پوتا اور نواسا دکھایا گیا، نواسی، تو دادی کا اور نانی کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، ہے نا؟ حالانکہ مثال یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر دیتا بھی نہیں، چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ سب خوشی مناتے ہیں کیا؟ بتاؤ ذرا، سب خوش ہوں گے؟ نہیں۔ اصول یہ ہے، یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اصول یہ ہے اور آپ بھی سب جانتے ہیں، جس کا آتا ہے وہی خوشی مناتا ہے، جس کا تعلق دار آئے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے لینڈ کیا اور وہ لکھنؤ سے چلا اور وہ آیا تھا بدیش سے، اس نے لکھنؤ میں اس کی فلائٹ نے لینڈ کیا، اس نے آ کر کے امیگریشن کراس کیا۔ امیگریشن کی لائن میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، تو کسی نے کوئی نوٹس نہ کیا، نہ امیگریشن آفیسر نے، صرف ٹھپا لگایا اور چلتا کیا۔ یہ آگے گیا، اپنا سامان لیا، سامان لینے کے بعد کار میں بیٹھا اور اس کے بعد یہ سیتا پور ہوتے ہوئے سیدھا لکھیم پور ہوتے ہوئے نگہسن، اور اس کے بعد اپنے گاؤں میں اس میں آ گیا۔ اب اس گاؤں میں آیا تب بھی کسی نے نوٹس نہیں کیا، محلے میں گیا تب بھی کوئی زیادہ کوئی خوش نہ ہوئے، مگر جیسے ہی گھر کے دروازے پہ دستک دی ہے اور جیسے ہی اس کی بیٹی آئی ہے، باپ کو دیکھ کر کے رونے لگی۔ اب ماں کیا ہوا بیٹی؟ ماں کیا ہوا بیٹی؟ تو کہہ رہی ہے امی ابا تشریف لے آئے ہیں، ابا واپس آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر بوڑھی ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، آنکھوں میں آنسو لا کے جا کے بولی میرا لال آ گیا۔ باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے دور سے خوش ہو رہا ہے، بچے بھی خوش ہو رہے ہیں، بیوی بھی خوش ہو رہی ہے، بہنوں کو خبر ہوئی وہ بھی خوش ہو گئی، سب خوش نہیں ہوئے۔ اب کسی اور بغیر مثال کے سمجھو، جب نبی کی
میلاد کا ذکر ہوا، جب حضور کی میلاد کی آمد کی خوشی کا معاملہ آیا تو دیوبند نے کہا وہ ہماری طرح بشر ہیں، ہم ان کا میلاد نہیں منائیں گے، وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے معاذ اللہ۔ اور اس کو اہل حدیث ظالموں نے کہا کہ وہ تو ایک ڈاکیا تھے، ان کی کیا خوشی منانی ہے، کوئی میلاد نہ مناؤ۔ یہ ندوہ والوں نے کہا، لکھنؤ نے کہا، مگر جب یہی خبر بریلی پہنچی تو بریلی سے آواز آئی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کلام اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز سرکار کی آمد، سبحان اللہ تو جس کا آیا اس نے خوشی، جھگڑا نہ کرا کرو، ارے ان کا آیا ہی نہیں ہے، ہمارے آئے ہیں، ہمارے سرکار تشریف لائے ہیں، ہمارے آقا آئے ہیں، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب اور روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ حضور کی آمد کی خوشی، سبحان اللہ، کون ایسا مومن ہوگا جس کے دل میں یہ حسرت نہ ہو کہ میں حضور کا میلاد نہ کراؤں؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے بڑا جلسہ کرا کے میلاد کراؤ گے، اپنے گھروں میں میلاد کراؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش میں، تو کیسے ڈالو گے جبکہ تم نے میلاد ختم کر کے قرآن خوانی شروع کر دی؟ قرآن خوانی کی برکت اپنی جگہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، مگر میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں یہ غیروں کی چال ہے کہ انہوں نے ہمارے یہاں سے میلاد ختم کرانا شروع کر دیا۔ دیکھو قرآن شریف اپنی جگہ ہے، میلاد اپنی جگہ ہے، میلاد وہ بابرکت چیز ہے کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اس گھر کے بچے سنی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، حق۔ تیجوں میں، 40ویں میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں میلاد، جب گھر میں سلام ہو رہا ہے تو سب کھڑے ہو گئے، امیاں، بیٹی بھی کھڑی ہو گئی، بیٹا بھی کھڑا ہو گیا، چھوٹا سا بیٹا کہہ رہا ہے ابا یہ جو کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہو یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو باپ آنکھوں میں آنسو لا کے کہتا ہے بیٹے یہ نبی کے احترام میں پڑھا جا رہا ہے، حضور کی آمد کی خوشی میں سلام پڑھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن شریف کی عظمت، عزت، یہ قرآن کا فرمان یہی ہے کہ اللہ نے جو عزتوں کو تقسیم کیا ہے، وہ جو ترتیب اس نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عزت اللہ کی ہے۔ کون؟ اللہ، جس نے ہمیں انسان بنایا اور جس نے ہمارے ہاتھ میں حضور کا دامن دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بولو کس کی ہے؟ سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آپ زور سے اللہ کا نام لو تاکہ ان کو پتا چلے کہ سنی کتنا اللہ والے ہیں۔ یہ بتاؤ سب کچھ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آواز آنی چاہیے پیچھے والوں کی بھی ذرا، اگر تقریر سننا چاہتے ہو تو ٹھیک سے بولو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میلاد کی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کہتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، اوقات نہیں، میں تو بڑا کمتر، بڑا بیکار سا انسان ہوں، بس اللہ میری مغفرت فرمائے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا دھیان سے سنو۔ ساری عزتیں اللہ نے کس کو دی؟ ذرا زور سے بولو کس کے لیے ہیں عزتیں؟ جلدی بولو۔ اللہ نے، اللہ سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ بولو بولو کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت کس کی لازم ہے؟ اللہ کی۔ یہ بتاؤ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے ساتھ آسمان ایک معلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بتاؤ ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں کھانا کھلانے والا، جبکہ ہماری ماں کا کھانا کچھ اور تھا اور وہ تو ہم پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں کھا سکتے تھے، مگر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر ہماری ماں کے کھانے سے ہمارے لائق کھانا بنانے والا کون ہے؟
اور پھر جب پیدا ہو گئے تو ماں کے پستانوں کے اندر سے اس نے 2 دودھ کی نہریں نکالی. اگر وہ تھوڑی ہلکی رہ جاتی تو ہم بھوکے رہ جاتے, تھوڑی زیادہ ہو جاتی تو ہمیں پھندا لگ جاتا. پھر اس کے بعد ذرا غور تو کرو, پھر ہمیں جوان کرنے والا, پھر ہمیں عزتیں دینے والا, پھر ہمیں اولاد دینے والا, پھر ہمیں کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بولو کون ہے؟ اللہ ہے. زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اور پھر اس نے ترتیب دی, اس کے بعد جو عزت ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے. کس کی ہے بولو؟ یہ بتاؤ حضور کو معراج پہ بلانے والا, جلدی بولو, بولو سبحان اللہ. حضور کو معراج پہ بلانے والا, ذرا غور تو کرو, حضور کے قرب کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے بارے میں ارشاد فرمانے والا کون ہے؟ جب حضور دیکھ رہے ہیں تو یہ فرمانے والا ما زاغ البصر وما طغى, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. حضور کو سارے نبیوں کے بعد پیدا کر کے سارے نبیوں کا امام بنانے والا کون ہے؟ جلدی بولو کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بولو بولو. سارے نبیوں کا سردار بنانے والا کون ہے؟ حضور کی عزت کے بادیں سارے نبیوں سے لینے والا کون ہے؟ سارے نبیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنانے والا, سرکار کا مقتدی بنانے والا کون ہے؟ حضور کو اتنی عزتیں دی کہ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو نوازا ایسے پھر کسی اور کو نہیں نوازا. امام اہل سنت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. میرے نبی پاک کی شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ علیم ہے. اللہ نے اپنی صفات سے حضور کو متصف فرمایا, یعنی اللہ علیم ہے, اللہ نے حضور کو علیم بنایا. اللہ کریم ہے, اللہ نے حضور کو کریم بنایا. اللہ رحیم ہے, حضور کو اللہ نے رحیم بنایا. اللہ رب العالمین ہے, میرے آقا کو رحمت للعالمین بنایا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ جان رحمت. واہ واہ. فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ, کان جدھر لگائیے تیری ہی داس. جلدی بولو تیری ہی داس. تان ہے مومن ان سے کیا ملا, اللہ ہی سے مل گیا. اور ادھر دیکھو, اور کافر ان سے کیا پھرا, اللہ ہی سے پھر گیا. اللہ ہی سے, جلدی بولو اللہ ہی سے پھر گئے. اب ادھر دیکھو, میری توجہ کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم ایسے ہی نہیں مانتے. تقریر شروع کر رہا ہوں, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ ارے دل لگ رہا ہے نہیں؟ میں تو اعلیٰ حضرت کو اللہ, ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاید آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوگی. یہ بتاؤ, اعلیٰ نے یہ جو شعر کہا ہے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. ذرا میری اس بات کو دھیان دو, آپ لوگ بھی, آپ بھی سبحان اللہ بولا. ہاں, کیمرے والے کو بھی 90 نیکیاں ملتی ہیں. ہاں ہے نا, سبحان اللہ. حضرت جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بولے گا اسے ہی ملیں گی. سبحان اللہ. اب میں دیکھوں گا کون کون بولتا ہے, کس کس کو نیکیاں چاہیے. حضور فرماتے ہیں نیکیوں کا مومن حریص ہوتا ہے, حریص. وہ موبائلوں میں ریل نہیں دیکھتا, وہ مومن نہیں ہے جو ریل دیکھتا رہے, ریل دیکھتا رہے. مومن تو وہ ہے جب بھی اسے کوئی کام نہ ہو, اور اگر ہاتھ سے کام کرتا ہے تو زبان سے اپنے اللہ کی تعریف کرتا ہے, اس کے رسول کی تعریف کرتا ہے. مومن کو تو نیکی کا بہانہ چاہیے, ہے نا, نیکی کا بہانہ چاہیے. کوئی بھی سبحان اللہ کہے گا, اب ممبر پہ کوئی کہے گا اس کو بھی 90 نیکیاں, نیچے کوئی کہے گا اس کو بھی 90 نیکیاں, کیمرے والے کہیں گے ان کو بھی نیکیاں. اچھا یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی کہ سب کو ملتی ہیں, انہوں نے میرے جو ہے وہ علم میں اضافہ کر دیا. ذرا زور سے تو بولو, دل لگا کے بولو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی
یہ بتاؤ اس سے کیا مراد ہے؟ جب حضور پیدا ہوئے مکے میں یہ بچہ بچہ جانتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو خبر نہیں تھی یہ بات؟ اعلیٰ حضرت کو کہ یہ بات پتہ نہیں تھی؟ ادھر دیکھو میلاد منانے والوں، ادھر تو دیکھو یہ شعر تو پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی تو صبح تو مکہ میں ہوئی تھی، حضور کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ تو کیا اس تارے سے مراد حضور ہیں؟ نہیں، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، معاف کیجئے گا حضور صدقہ لینے نہیں دینے آئے ہیں۔ جلدی بولو کیا کرنے آئے ہیں؟ حضور دینے آئے ہیں۔ اور زمانے نے دیکھا حضور کی میلاد کے وقت، سنو، جب آسمان کا سورج نکلتا ہے تو پھر زمین پہ روشنی ہوتی ہے، اور سنو جب چاند رات میں نکلتا ہے، جب پوری زمین پہ چاندنی پھیلتی ہے، مگر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس رات میرے آقا تشریف لائے اس رات عجیب منظر یہ تھا کہ اس دن یہ جتنے ستارے تھے آسمان کے اور چاند، یہ نبی کا نور لینے آ رہے تھے۔ پوری کائنات نے، زمین کے لوگوں نے آسمان سے نور لیا، مگر جس دن حضور تشریف لائے اس دن ستاروں نے حضور سے نور لیا۔ اب میری بات دھیان، میری بات ابھی صاف نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فرمایا کہ صبح اور حضور پیدا ہوئے؟ تو پھر یہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے سنو، اعلیٰ حضرت جب کچھ لکھتے ہیں تو ان سے بڑا محقق ان کے بعد نہ تو کوئی آیا ہے، اللہ چاہے تو پیدا کر سکتا ہے مگر لگتا نہیں کہ اب کوئی ایسا آئے گا۔ مگر میری طرف دیکھو، وہ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی۔ اب اس شعر کو سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر کو سمجھو۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں 8-9 سال کا تھا تو ایک آدمی چیختا ہوا صبح صبح کے وقت پہاڑ سے نیچے اترا اور اس نے کہا لوگوں میرے قریب آؤ یہودیوں، چونکہ وہ یہودی تھا اور حضرت موسیٰ نے یہودیوں کو بشارت دی تھی کہ جب ایک یہ جو ستارہ ہے نا، جب یہ زمین کی طرف جھک جائے تو تم سمجھ جانا کہ آخری پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے حبیب تشریف لا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ چونکہ یہودی مدینے میں تھے، مکے میں نہیں تھے، تو وہ مکے کے یہودی، مدینے کے یہودی نے جب سنا، جب دیکھا وہ تارا نیچے آیا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں وہ ستارہ نیچے آ گیا، مطلب یہ ہے کہ آمنہ کا لال مکے میں پیدا ہو گیا۔ میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے، صدقہ لینے نور کا۔ اور سنو میری بات، اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کیا کہنا ہے؟ کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ علی الگ الگ معاملات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کسی دنیاوی شاعر سے کم نہیں، بلکہ کوئی شاعر حالت کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا۔ اب سنو، جگر مراد آبادی نے اپنی غزل میں سب سے زیادہ مطلع کہے ہیں۔ مطلع، اب یہ بات میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو شاعری جانتے ہیں، اور یہ ریکارڈ کر کے انہی کے پاس جائے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھو کہ سب سے زیادہ مطلع اردو شاعری میں اپنی غزل میں ایک غزل میں کہے گئے، وہ جگر مراد آبادی نے کہے 8 مطلع۔ کتنے مطلع کہے؟ 8۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ لکھا نا قصیدہ نور تو 46 مطلع کہے۔ کتنے مطلع کہے بولو؟ کتنے مطلع کہے؟ 46 مطلع۔ مطلب ایک ہی جیسا شعر کہتے رہے، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دیونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دے خود لیا جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔
حضور تشریف لے آئے. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولو تھوڑی دیر. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس پروگرام کو سلامت رکھے. پردھان جی نے مجھے بلا ہی لیا، حالانکہ آج آنے کا معاملہ ایسا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو حالات روڈ پہ کس طرح کے ہیں کہ کہیں جام لگ رہا ہے، کوئی کہیں پہ. آپ دیکھیں وہ لوگ روڈ روک دیتے ہیں، راستہ یہ لوگ روک دیتے ہیں. تو بڑا مسئلہ ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ 1 بجے تک پہنچ پاؤں گا، مگر نہ جانے اللہ کا کیا کرم ہوا کہ وقت پہ آ گیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہی پہنچانے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے. جب خیریت سے پہنچ جایا کرو تو شکر ادا کر دیا کرو، ہے نا، اس کی مرضی کے. اب دیکھو حضور پیدا ہوئے ہیں، مگر اب آپ کو پس منظر اور پیش منظر تھوڑا سمجھاتا ہوں. حضور پیدا تو ہوئے، مگر حضور کی پیدائش سے پہلے کے حالات بتاتا ہوں. سرکار جب پیدا نہیں ہوئے تھے نا تو مکے میں جس لڑکی کو ان کو پالنا ہوتا نا تھا، اس کو اتنی بری زندگی گزارنے پہ مجبور کرتے تھے. نہ اچھا کھلاتے، نہ اچھا پلاتے، نہ اس کو کبھی یہ حال تھا کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتی تھی. اور جس کو یہ دفن کرنے والے ہوتے تھے اس کو بہترین کپڑے پہناتے اور اس کو بہترین اس کو ٹریٹ کرتے، اچھے سے خیال رکھتے. اور پھر سگا باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا. بچے اپنی باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو منڈی میں بیچ کے پیسے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے. جب کعبے کا طواف لوگ بالکل بغیر کپڑوں کے کرتے تھے، بالکل ننگے ہو کر. یہ وہ دور تھا جب ذرا سی باتوں پہ قتل ہو جایا کرتے تھے. یہ وہ دور تھا میرے بھائیوں، میرے دوستو، ادھر دیکھو، میری طرف غور کرو. یہ وہ دور تھا مگر جب لوگ مکے میں برہنہ طواف کرتے تھے، جب مکے میں جہالت تھی، تو ایک نوجوان کی شرافت کے قصے مکے کی گلی گلی میں سنائے جا رہے تھے. وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، میرے حضور کے والد جناب عبداللہ تھے. کون تھے بولو؟ کون تھے بولو؟ اور ان کی شادی جن کے ساتھ ہوئی وہ سیدہ آمنہ ہیں. اور آمنہ کہتے ہی ایمان والی کو ہیں. جلدی بولو، جلدی بولو، کیا نام ہے؟ سیدہ. اب بچوں آپ ذرا بتاؤ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ جناب سیدنا عبداللہ. کیا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ. اور والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. آمنہ آمنہ. ماں کا نام کیا ہے؟ حضور کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ. والد کا نام کیا ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ عبداللہ. دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یہ حضور کی والدہ کی حضور کے والد کی شادی حضور کی والدہ سیدہ آمنہ کے ساتھ مکے کی سرزمین پہ ہوتی ہے. اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد جناب سیدنا عبداللہ اپنی بی بی سے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں کاروبار کے غرض سے، میں جا رہا ہوں تجارت کے غرض سے شام. تو پھر بی بی نے تو میاں اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر شوہر نے انہوں نے جا کر کے اپنے والد جناب عبد المطلب سے اجازت لی جن کی عمر اس وقت تقریباً 110 سال تھی. کہا والد صاحب مجھے اجازت دو. اب جب آپ نیا نویلا دولہا جب جا رہا ہے تو نئی نویلی دلہن نے جہاں تک گئے وہاں تک دیکھا، اس کے بعد آنسوؤں سے دوپٹہ بھیگ گیا. گھر کو تشریف لے کر کے آئی. جناب عبداللہ شام پہنچے اور پھر مدینے آئے. اور جب مدینے آئے ان کی طبیعت بگڑی. قافلے والوں نے 2-3 دن تو صبر کیا مگر 2-3 دن کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کو وہیں پہ تقریباً 18 سال کی عمر میں مدینے میں دفن کر دیا گیا. حضور ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. کبھی گوگل کر کے دیکھنا حضور کے ابا کی شان، یوٹیوب پہ دیکھنا. 1987 میں غالباً مسجد نبی بڑی ہو رہی تھی نا، چوڑی ہو رہی تھی. اس وقت حضور کی مسجد نبی میں تقریباً 12 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کبھی رمضان میں جا کے دیکھنا حضور کی بارگاہ میں تقریباً مدینے والا 20 لاکھ لوگوں کو روز افطاری کراتا ہے. 20 لاکھ.
اور مدینے میں جا کے دیکھ لینا میرے حضور کا اختیار. تم سوچنا کہ میرے پاس چائے ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے کہاں سے تمہارے پاس چائے آ جائے گی. مدینے سے پیار کرو. سنو سیدنا عبداللہ تو مسجد نبی چوڑی ہو رہی تھی تو ایک لاش خدائی میں نکلی، اور جب اس کو دیکھا گیا، علماء نے جب دیکھا اس کے زمانے کے، تو انہوں نے زلفیں دیکھی ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، 18 سال کا نوجوان ہے، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں. اللہ اکبر. اور جس نے بعد میں ان کی قبر کو ڈھکا وہ کہتا ہے میں اندر اترا تھا، میں نے اتنا حسین انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جیسا وہ حسن تھا اس کا میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جناب عبداللہ تھے جو 1400 سال کے بعد بھی ان کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی تھی. پوری دنیا نے دیکھا، مدینے کے لوگوں نے دیکھا، کچھ ہندوستان کے لوگ بھی وہاں پر تھے. دنیا نے دیکھا تو پکار اٹھے، ارے جب جناب عبداللہ کا یہ عالم ہے تو میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے سرکار کا عالم، میرے سرکار کا عالم. اچھا یہ ذرا غور کرو، حضور کی، میرے آقا کریم کی شان، میرے مصطفیٰ کی شان ذرا غور کرو. میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں، میرے سرکار ہیں، میرے آقا ہیں. حضور کی والد کا جب وصال ہوا ہے، ادھر دیکھو. کہاں جا رہے بھائی؟ کہاں جا رہے بیٹے؟ میں آپ ہی کے لیے بڑا لمبا سفر طے کر کے آؤں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. بھائی دیکھیں میری آنکھیں تو ہیں نا، میں بنا آنکھوں کی تو نہیں نا، تو میں نے اپنے بھائی کو روک لیا، برا تو نہیں کیا، اور وہ رک بھی گیا. سبحان اللہ. محبت سے پکارو تو بندہ رک جاتا ہے. اب میری طرف دیکھو، حضور کے والد کا وصال کہاں ہوا ہے؟ مدینے میں. مدینے میں کہاں پہ؟ مدینے میں. مدینے میں ان کی قبر انور ہے، ان کی قبر شریف ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کا جب وصال ہوا تو پھر ادھر سے وہ آنے والے لوگ، یہ ٹور، یہ قافلہ جب واپس آیا مکے کو تو وہ بوڑھا باپ سیدنا عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے استقبال کیا. اور اس کے بعد پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کوئی نہیں بولا. سب سے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں بولا. پھر ان کا دل گھبرانے لگا. بوڑھے بزرگ ہیں، کہنے لگے بھئی تم لوگ بولتے کیوں نہیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو ایک شخص نیچے اترا گھوڑے سے، اونٹ سے، اور اس نے اترنے کے بعد کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تجھے صبر دے عبد المطلب، اب تیرا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. کیا ہوا؟ بات صاف کرو. کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے مدینے میں مٹی میں چھپا دیا. 18 سال کا جوان جس کا گیا ہوگا اس کو احساس ہوگا کہ اس بوڑھے بزرگ 110 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کی موت کی خبر سننے والے عبد المطلب کا دل ٹوٹ گیا. زمین پہ بیٹھے اپنی زمین پہ بیٹھے اپنی چھڑی کو پکڑا اور بیٹھے رہے. پھر بڑی مشکل سے اٹھایا گیا تو سب سے پہلے اپنی بہو کے دروازے پہ گئے. ادھر گھر تیار تھا، ادھر بیوی نے انتظام کیا تھا کہ میرا شوہر تشریف لانے والے ہیں. انہوں نے بہترین اس زمانے کے کھانے بھی بنائے، بہترین گھر کو سجایا کہ میرے شوہر آنے والے ہیں. مگر سیدنا عبد المطلب نے جا کر کے آواز دی آمنہ دروازہ کھولو. دل دھڑکا سیدہ آمنہ کا کہ آواز آئی ہے میرا شوہر آ گیا. مگر جیسی دیکھا سامنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ابا روتے کیوں ہیں؟ کہاں ہیں عبداللہ؟ کہاں ہیں میرے سرتاج؟ اللہ اکبر. اپنی سیدہ آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جناب عبد المطلب نے فرمایا اے میری بیٹی اب تو صبر کر، تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. مدینے میں طبیعت بگڑنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ پر بجلی سی گری ہوگی. کیا درد ہوگا اس کا جو کچھ مہینے اپنے شوہر کے ساتھ آج یہ سن رہی ہے. اس کے شکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. سیدہ آمنہ جب سسکنے لگی اور جب رونے لگی تو جناب عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھا. نہ میری بیٹی آمنہ، نہ ابھی تیرا یہ باپ ہے، میں تیرا خیال رکھوں گا. اللہ اکبر. سر پہ ہاتھ رکھ دیا. مگر سیدہ آمنہ کی وہ اس وقت کا درد ہی رہا. اور وہ فرماتی ہیں جب حضور میرے شکم میں آئے تھے تو مجھے جب بھی پسینہ آیا ایسی کستوری میں بھی خوشبو نہیں تھی جو میرے پسینے میں تھی. صرف میری ماہواری رکی تھی، باقی مجھے نہ تو کبھی بے چینی ہوئی، نہ نبی پاک کے آنے سے پہلے مجھے کبھی درد